کاش کہ وہ اس پر راضی ہو جاتے، اس کو پسند کر لیتے جو کچھ ان کو اللہ اور اس کے رسول نے عطا کیا تھا۔ اور مقام پر ارشاد فرمایا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، یہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دولت مند بنا دیا اپنے فضل سے۔ پہلی آیت ہو یا یہ آیت ہو، اس طرح کی 20 کئی آیات مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں جن میں اللہ رب العزت نے اپنی عطا کے ساتھ عطائے مصطفیٰ کو ملا کر بیان کیا، اپنے اختیار کے ساتھ اپنے محبوب کے اختیار کو ملا کر بیان کیا۔ یعنی اس طرح کی آیات پاک میں اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ اے میرے محبوب کی امت، جیسے میں عطا کرتا ہوں ویسے میرا مصطفیٰ بھی عطا کرتا ہے، جیسے میں اختیار رکھتا ہوں ویسے میرا مصطفیٰ بھی اختیار رکھتا ہے، لیکن میری اور میرے محبوب کی عطا میں، میرے اور میرے محبوب کے اختیار میں فرق صرف یہ ہے کہ میں ذاتی طاقت کے ساتھ اور قدرت کے ساتھ اختیار بھی رکھتا ہوں، عطا بھی کرتا ہوں، میرا محبوب میری عطا سے عطا بھی کرتا ہے، اختیار بھی رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو، بالخصوص ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ رب نے یہ نہیں کہ اپنے نبیوں کو کچھ نہ دیا ہو، نبیوں کو مجبور محض بنا دیا ہو۔ ایک عام سادہ سی موٹی سی مثال ہے کہ سلطنت کے اندر جو سلطان ہوتا ہے، جو ملک ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، وہ اپنی رعایا میں سے بعض لوگوں کو اپنا خاص الخاص بنا لیتا ہے اور ان کو پھر اختیارات سونپ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ جو فلاں کام ہے تم کر لوگے، سمجھو میں نے کر لیا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ تو اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے آپ کے اور میرے پیارے آقا امام الانبیاء کو مدبر اعظم بنایا ہے، خلیفہ اعظم بنایا ہے، مختار کل بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بے پناہ اختیارات اور عطائیں عطا فرما دی ہیں، گویا یہ سلطنت خدا کی ہے، اس سلطنت کا خالق خدا ہے اور مالک مصطفیٰ ہے، مالک مصطفیٰ کریم ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، یہ اعلیٰ حضرت کا جو کلام ہے نا، یہ قرآن و سنت کی ترجمانی ہے۔ یہ فرماتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، یعنی جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب ہیں، مالک کے حبیب جو ہو، پھر محبوب بھی تو مالک ہوتا ہے نا۔ جو کچھ محب کا ہوتا ہے وہ سارا محبوب کا ہوتا ہے اگر محبت سچی ہو۔ علماء نے تو نچوڑ نکالا کہ رب کائنات جتنا اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے نا، کائنات کا کوئی فرد ہی نہیں جو اتنا حضور سے محبت کر سکے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اب تھوڑا سا آیات پر تبصرہ ہو جائے۔ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو عطا کیا ہے، کیا کیا ہے؟ عطا کیا ہے۔ حضرات گرامی، ما آتاہم اللہ، ما آتاہم اللہ، جو کچھ اللہ نے عطا کیا۔ عطا یہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ ہم سے مراد ہم سب ہیں، ساری کائنات ہے، اور اللہ اس کا فاعل ہے، یعنی اللہ نے ان کو عطا فرمایا، جو کچھ اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ آگے اگر رسول اللہ کی حاجت نہ ہوتی، رسول اللہ کی ضرورت نہ ہوتی، رسول اللہ کی عطا کوئی معنی نہ رکھتی، حضور کے پاس کوئی اختیار نہ ہوتا، تو رب یہاں ہی روک لیتا، بات کو آگے نہ بڑھاتا۔ لیکن رب نے آگے فرمایا ما آتاہم اللہ ورسولہ، اللہ نے بھی عطا کیا اور رسول اللہ نے بھی عطا کیا۔
عطائے مصطفیٰ کا ذکر آ گیا تو سمجھو اختیار مصطفیٰ یہی ہے، یہی اختیار مصطفیٰ ہے۔ اور مقام پر اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اغناہم اللہ ورسولہ، یہ کہ اللہ نے ان کو غنی کیا اور اللہ کے رسول نے ان کو غنی کیا، من فضل ہی، اپنے فضل سے۔ ان اغناہم اللہ ورسولہ، اغنا صیغہ واحد کا ہے، آگے اللہ اور رسول یہ دونوں اس کے ہیں فاعل، آگے من فضل ہی، اس فضل ہی کے اندر ہی ضمیر بھی واحد کی ہے، حالانکہ اللہ اور رسول دو ذاتوں کا ذکر ہے، پیچھے ہونا چاہیے تھا ان اغنا ہم اللہ ورسولہ من فضلہما۔ یہ عربی گرامر پڑھنے والے طلباء جانتے ہیں، یعنی اگر ذات ایک ہو تو اس کے لیے صیغہ بھی ایک ہوتا ہے، اگر ذاتیں دو ہوں تو اس کے لیے صیغہ بھی دو کا ہوتا ہے۔ یہاں ذاتیں ہیں دو لیکن صیغہ پہلے بھی ایک، بعد میں ضمیر بھی واحد کی، اغنا بھی صیغہ واحد کا، من فضلہ کی ضمیر بھی واحد کی۔ رب نے بتا دیا میرا غنی کرنا اور رسول اللہ کا غنی کرنا جدا جدا نہیں، ذاتیں دو ہیں پر معاملہ دونوں کا ایک ہے، معاملہ دونوں کا ایک ہے۔ میں کہتا ہوں عربی گرامر سے واقف لوگ، بڑے سے بڑا مولوی صاحب مجھے بتائے اس کا مفہوم جو میں نے سمجھا اور میں نے اپنے بزرگوں کے سمجھانے سے سمجھا۔ تفسیر بالرائے کے تو ہم قائل نہیں ہیں نا، تفسیر بالرائے تو مردود ہے، تفسیر بالرائے باطل ہے۔ بڑے بڑے بزرگوں کو پڑھیں، حضرت علامہ ملا علی قاری کو پڑھیں، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو پڑھیں، مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی کو پڑھیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو پڑھیں، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کو پڑھیں، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کو پڑھیں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو پڑھیں، غزالی زمان سید احمد سید شاہ صاحب کاظمی کو پڑھیں، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کو پڑھیں، اور ان سے پہلے والے مفسرین ہیں، حضرت ملا علی قاری سے بھی پہلے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی سے بھی پہلے۔ میں نے کہا ان بزرگوں کو پڑھیں، نہیں توجہ تو سب یہی مفہوم سمجھا رہے ہیں بھئی کبھی اللہ اور اس کے رسول کو جدا نہ کرنا۔ فرمایا پہلی آیت کے اندر رب نے عطائے خدا کو عطائے مصطفیٰ کہا، دوسری میں غنائے خدا کو غنائے مصطفیٰ کہا، اور فرمایا محبوب تیرا دینا میرا دینا، تیری عطا میری عطا، تیرا دولت مند بنانا میرا دولت مند بنانا، محبوب کوئی فرق ہی نہیں ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ جو نبی پاک کی شان کو زیادہ سننے سے فرمایا کہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کے پاس نہ بصارت ہے نہ بصیرت ہے، یہ بیچارہ یتیم ہے، یتیم العقل ہے، یتیم الفکر ہے، نہ اس کی فکر اچھی ہے اور نہ اس کی عقل اچھی ہے، یہ عقل کے لحاظ سے بھی گیا گزرا، یہ فکر کے لحاظ سے بھی گیا گزرا۔ فرمایا بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ رسول ہو یہ تبرک کا نہیں فرمایا، یہ حقیقتاً فرمایا ہے۔ کوئی کہے کہ برکت کے لیے، رب کو برکت کی کیا ضرورت ہے؟ رب کو برکت کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اگر حضور کا نام لیں، کسی بزرگ کا نام لیں، بڑی شخصیت کا نام لیں، ہم نے تو برکت لینی ہوتی ہے، اللہ کو کس کی برکت کی ضرورت ہے؟ وہ تو خود برکتیں بانٹنے والا ہے، رحمتیں بانٹنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ میں نے کہا اللہ نے اگر اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام ذکر کر دیا ہے، ماننا پڑے گا رب نے برکت کے لیے نہیں، مقام مصطفیٰ بتانے کے لیے۔ اور کائنات والو مصطفیٰ کو عاجز نہ سمجھنا، میں خدا نے مختار کل بنا کے بھیجا۔